جاتی ہے کہ لفظ محبت میں وہ کشش پائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پوری دنیا برقرار ہے۔ اگر ہم اس کشش واقعی کو جو لفظ محبت میں پائی جاتی ہے فراموش کر دیتے ہیں تو اس دنیا کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر زمین کا آسمان سے ایک لگاؤ ہے، اگر زمین اور آسمان کے درمیان میں کشش موجود نہ ہو تو یہ دنیا بربادی کی طرف جائے گی، آبادی کی طرف نہیں جائے گی۔ ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے، ایک سیارے کا دوسرے سیارے سے کشش اور لگاؤ ہی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اعلان ہے، اور اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہ جائے۔ یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو زمین سے لے کر آسمان تک قربانیوں کا بے پناہ جذبہ محبت کہلاتا ہے۔ بے پناہ جذبہ، بے پناہ جذبے سے میری مراد یہ ہے کہ رشتوں کا لگاؤ، ماں باپ کا تعلق، محبت پدری و شفقت پسری اور اخوت برادری، برادرانہ تعلقات، آپس کے تعلقات، دوستی، بھائی بہن، یہ ساری چیزیں منحصر ہیں لفظ محبت پر۔ اگر درمیان میں محبت نہ رہ جائے تو پھر کوئی چیز کچھ نہیں رہ جائے گی، نہ بھائی بہن کا رشتہ رہے گا، نہ باپ بیٹے کا لگاؤ رہے گا، نہ برادرانہ انداز رہیں گے۔ اس دنیا کے اندر محبت ہی ہے جو ایک دوسرے سے دوسرے کو جوڑے رہتی ہے اور نتیجے میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتے رہتی ہے۔ قربانی سے میری مراد یہ ہے کہ باپ اگر باپ نہ ہوتا تو یوں بیٹے پر دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیٹا بھی ایک انسان ہی ہے۔ ایک مانگنے والے کو یہ 100 روپے کیوں دیتا ہے، یہ 10 روپے کیوں دیتا ہے؟ ایک بیٹے نے پیسے مانگے تو اس نے گڈی کی گڈی اسے دے دی، 1000 روپے بھی لے جاؤ بیٹے، 2000 روپے بھی لے جاؤ بیٹے۔ ایک مانگنے والے نے پیسے مانگے تو صرف 10 روپے دیے۔ تو جہاں محبت کم تھی وہاں قربانی کم دی گئی، جہاں محبت زیادہ تھی وہاں قربانی زیادہ دی گئی۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے قربانی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ جب رسول اسلام کو پروردگار عالم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اس کوثر کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ قربانیاں دیں، نماز پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ اس کا مطلب محبت کا جواب محبت سے، محبت کا جواب محبت سے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت پائی جاتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی اور بہت اچھے موقع پہ یاد آ گئی، احب اللہ من کل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ پورے دل کے ساتھ یعنی اب دل میں کسی غیر کی محبت نہ ہو سوائے اللہ کی۔ ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے جو بہت اچھی آیت ہے اور اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے اور بہت عمدہ واضح کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان لانے والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو تم آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں سے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ مال اور اولاد بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو یاد الہی حاصل کرتی ہے، جو اللہ کی محبت حاصل کرتی ہے، جو پروردگار عالم کی محبت حاصل کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیا سوائے ماں باپ کے۔ انشکر لی والے والدین، میرا شکریہ کرو اور والدین کا شکر کرو، میرا شکر کرو والدین کا شکریہ کرو، میرا شکر والدین کا شکریہ۔ یہ میرے معبود تیرا شکر تو سمجھ میں آتا ہے، یہ والدین کا شکریہ کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے ہو میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معبود والدین کا شکریہ کیوں؟ دیکھیے دو لفظوں میں سمجھ لیجیے گا تو بات آسان ہو جائے گی۔ والدین کا شکریہ تو میں کرا ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پالنے والے کا بھی ہے یا نہیں ہے، اور جو پالنے والے ہی کا نہیں ہوا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا؟ ہر
انسان کو اللہ نے ماں باپ دیے ہی اس لیے تھے تاکہ اس کو گھر ہی میں پہچان لے کہ یہ اس لائق بھی ہے یا نہیں ہے کہ یہ میرا ہو سکے. ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ کا شکریہ نہیں کر سکا وہ میرا شکر کیا کرے گا؟ جملہ میرے منہ پہ آ گیا ہے. جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکا وہ میری عبادت کیا کرے گا؟ پہلے اطاعت کرو بعد میں عبادت کرو. انشکرنی بنے والے تھے. تو یہ جو جذبہ محبت ہے، یہ جو جذبہ محبت ہے، یہ جو لگاؤ ہے، یہ جو قربانی ہے، ایک لفظ میں کہنے جا رہا ہوں، جب تک ایک انسان دوسرے انسان پر قربان نہیں ہوتا تیسری زندگی کو جنم نہیں ملتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. محبت نام ہے قربانی کا. اب دیکھیں ایک بہت اچھی مثال میں دینے جا رہا ہوں. سورج دن بھر چاند پر اپنی روشنی قربان کرتا ہے، رات کو یہی چاند اسے چاندنی بنا کر دنیا پہ نچھاور کر دیتا ہے. جملہ تھا یہ. رات کو یہی چاند اس دنیا پہ چاندنی بنا کر اسے نچھاور کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اپنی کرنوں کو سورج نے چاند تک پہنچایا ہی نہیں ہوتا تو یہ چاندنی بن کر کبھی بھی میدان میں نہ آئی ہوتی. تو ایک دوسرے سے لگاؤ ہے، ایک دوسرے سے ربط ہے، ایک دوسرے سے رابطہ ہے. اسی کا نام محبت ہے. محبت اب اس میں ایک لفظ ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں اور مسلسل تلاش کر رہے ہیں. حالانکہ اب میں یہاں سے اگر پلٹ جاؤں لفظ محبت کے اصلی روپ کی طرف تو وہ بہت آگے نکل جائے گا، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ اصلا محبت کا سب سے اونچا پیمانہ کیا ہے؟ خداوند عالم سے محبت. خداوند عالم سے محبت. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں قرآن مجید نے راستے نہ دیے ہوں، یا ہمیں تبلیغ نہ کی ہو، یا ہمیں زندگی کا طریقہ نہ بتایا ہو، یا ہمیں قانون حیات سے آراستہ نہ کیا ہو. قرآن مجید نے ہر قدم پہ ہمیں آراستہ کیا ہے. لہذا ایک آیت نہیں ہے، 10 آیتیں ایسی ہیں جہاں ہر آدمی اپنی جگہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا بھی ہوں کہ نہیں کرتا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ صاحب کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں. 2 2 4 قد تبین الرشد من الغی. ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے رکھ دیا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے کفر اختیار کر لے، جو چاہے ایمان اختیار کر لے. توجہ دیتے رہے کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کر دی ہے، جو چاہے شاکر بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے. اس سے زیادہ فیصلہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم تو سب کچھ کر چکے ہیں. اب یہ تمہاری اپنی منزل ہے. تم شکر کرو گے تو شاکر کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو کافر کہلاؤ گے. تم چاہو تو مومن بن جاؤ، چاہو تو کافر بن جاؤ. راستے کھلے ہوئے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے کون جانے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ نے کچھ صفت کا اعلان کیا. واللہ یحب المحسنین. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تم محسن بنو، نیکی کرو، نیکی کرتے چلے جاؤ، اللہ کی محبت پاتے چلے جاؤ. واللہ یحب المتطہرین. پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے جو پاک و پاکیزہ رہتے ہیں. تم پاک رہو، اللہ کی محبت حاصل کرتے چلے جاؤ. واللہ یحب المتقین. پروردگار عالم متقین سے محبت کرتا ہے. تم متقی بنو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب یہ کہ تم متقی ہو نہیں تو محبت کرے گا کہاں سے؟ تم پاک ہو نہیں تو پروردگار عالم محبت کہاں سے کرے گا؟ تم واللہ یحب المتوکلین. اللہ محبت کرتا ہے متوکلین سے، یعنی توکل کرنے والوں سے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ان سے کیا کرتا ہے پروردگار؟ محبت کرتا ہے. میں نے کتنی آیتیں سنا دی آپ کو؟ 5 آیتوں کے ٹکڑے سنائے. ایک اور آیت سنا چاہتا ہوں. ان الذین یحب الذین یجاہدون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں شیشہ پنائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں. اس کا مطلب کتنی آیتیں ہو گئی؟ متوکل سے، جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے، جو پاکی و پاکیزہ ہیں ان سے محبت کرتا ہے، جو متقی ہیں ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے. تو آپ اپنے اندر تلاش کیجئے میں پاک ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کو بھروسہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں.
آخر یہ ہے. ہاں یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری صفتیں پروردگار عالم نے اس لیے اعلان کی کہ جس میں جتنی صفت ہوگی محبت بھی اتنی ہوگی. آپ کم پاک ہیں تو اللہ کم محبت کرے گا, آپ زیادہ پاک ہیں تو اللہ زیادہ محبت کرے گا. یہ ساری چیزیں جو میں نے صفتیں بیان کی ہیں اس میں کمی اور زیادتی پائی جاتی ہے. کسی کا توکل زیادہ ہے, کسی کا کم, کسی کا تقوی زیادہ ہے, کسی کا تقوی کم, کسی کی طہارت زیادہ ہے, کسی کی طہارت کم, کسی میں شجاعت زیادہ ہے, کسی میں شجاعت کم. لہٰذا جتنی جس میں جو صفت پائی جائے گی اللہ اس سے اتنی ہی محبت کرے گا. تو یہ تو ترازو سامنے رکھی ہوئی ہے. اسی لیے جو نیکیاں کرتے ہیں وہ محبت خدا کے مصداق بنتے ہیں, جو پاکیز و پاکیزہ رہتے ہیں وہ محبت خدا کے مصداق رہتے ہیں. ہاں اب کمی کیا آ گئی ہے, ان سارے صفات کا مالک ایک آدمی ہو تو سکتا ہے مگر میں نے ایسا دیکھا نہیں, میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو جتنا بڑا توکل میں ہو اتنی بڑی طہارت میں ہو, جو جتنی بڑی طہارت میں ہو اتنی بڑی شجاعت میں ہو, جو جتنی بڑی شجاعت میں ہو اتنی بڑا متقی ہو. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نمازی بہت بڑا ہے تو بے ایمان بھی بہت بڑا ہے. بھائی اب اگر یہ آدمی نمازی ہے اور بے ایمان بھی ہے, ایک آدمی متقی بھی ہے اور معلوم ہوا جھوٹا بھی ہے, تو جھوٹ الگ ہے اور ایمان الگ ہے. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک آدمی نماز خوب پڑھتا ہے لیکن جھوٹ خوب بولتا ہے, تو اس کا مطلب صداقت میں کمزور ہے, عبادت میں کامیاب ہے. سلوات پڑھتے میں ہوگا اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی ایک آدمی بزنس میں طاقتور ہے, اپنی فیملی میں کمزور ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی علم فقہ بہت اچھا جانتا ہے مگر سائنس بالکل نہیں جانتا, تو کمزوری اور زیادتی تو لگی رہتی ہے. ایک آدمی نے داڑھی تو بہت اچھی بڑھا لی ہے مگر امانت بہت گھٹا لی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ صفتیں ہیں. ایک آدمی کی طہارت بہت زیادہ ہے, ایک آدمی کا تقویٰ بہت کم ہے. جو بالکل ساری صفتوں کے مالک ہوں ایسے تو بہت کم ملیں گے. اگر نہ ملے تو میرے پاس آ جائیے گا, میں آپ کو اٹھا اٹھا کے دکھلاؤں گا کہ یہ ہیں. چادر تطہیر دیکھو گے تو سارے طاہر ملیں گے, سوچو گے تو یہ امام المتقین ہوں گے, ایمان میں سوچو گے تو یہ امیر المومنین ہوں گے. دیکھیے اب اس بہت دیر تک پڑھنے کا مطلب سمجھے آپ میرا کیا تھا. مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جو لٹتے ہیں, کہاں لٹتے ہیں, ہو جاتا ہے ایک چیز کو ادا کرنے والے پر ہم دیندار مان بیٹھتے ہیں. پھر سن لیجیے اس بات, وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی ہے, دیندار کہاں سے آ گیا؟ متوجہ ہو گیا؟ وہ روزہ رکھے ہوئے تو روزے دار ہے, دیندار کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر یہ فیصلہ کہاں سے کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے؟ یہ فیصلہ ہی غلط ہے. ارے عبادت الگ چیز ہے, امانت الگ چیز ہے. امانت دوسری صفت ہے, عبادت دوسری صفت ہے. ممکن ایک آدمی عبادت گزار بہت بڑا ہو لیکن امانت بہت چھوٹی ہو. اب ایسے انسان کو میں کہاں سے سمجھاؤں؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں ایک بہترین مثال دی ہے. اگر تم نے آج میرا ساتھ دے دیا تو میری مجلس کی سب سے بڑا نچوڑ یہی ہوگا. ایک سلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد علیہ محمد. آپ متوجہ ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے متوجہ کر لی تو زندگی کا نچوڑ نہیں, میرے موضوع کا نچوڑ اور پتہ مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے یہ پوچھئے کہ بیوٹیفل کون ہے, سب سے خوبصورت انسان کون ہوتا ہے, سب سے خوبصورت انسان کی تعریف کرو. تو خوبصورت انسان کی ایک تعریف یہ نکل کے آئے گی کہ جس کے سارے اعضائے جسم اعتدال کے ساتھ بڑھ رہے ہوں. اعتدال کا مطلب ہوتا ہے برابر سے بڑھ رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں بیوٹیفل انسان, خوبصورت آدمی. ہینڈسم, کون ہے ہینڈسم؟ جس کے سارے اعضائے جسم اعتدال کے ساتھ بڑھیں. اعتدال کا مطلب ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ زیادہ بڑھ جائے ایک ہاتھ کم,
ایک آنکھ موٹی ہو ایک آنکھ چھوٹی، ایک کان بہت بڑا ہو ایک کان بہت چھوٹا، سنتے رہیے گا، ایک ٹانگ بہت بڑی ہو ایک ٹانگ بہت چھوٹی، اگر اس کی دونوں ٹانگیں ڈھنگ سے بڑی، دونوں ہاتھ ڈھنگ سے بڑے، دونوں آنکھیں برابر سے بڑی، دونوں کان برابر سے بڑے، تو یہ بیوٹیفل ہے. اور اگر ایک کان چھوٹا اور ایک کان بڑا تو یہ بیوٹیفل نہیں ہے، یہ عیبدار ہے. ان عیبوں کا نام بھی میں بتا رہا ہوں. اگر ایک ہاتھ بڑا ہے اور ایک ہاتھ چھوٹا تو یہ لولا ہے. ایک ٹانگ بڑی اور ایک ٹانگ چھوٹی یہ لنگڑا، ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بڑی یہ کانا ہے. ایک سلوات پڑھتے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک آنکھ بڑی، یہ کانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کانا ہے. بیوٹیفل کب بنے گا؟ جب ساری چیزیں ڈھنگ سے پڑھ رہی ہوں. اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. اپنے فضائل میں پوری باڈی کا نام ہے، اپنے فضائل میں پوری باڈی کا نام ہے. اگر شرافت، امانت، طہارت، قیادت، عرفان، ایمان، تقوی، عبادت، وضعیت، اخلاق، کردار، ایثار سب کچھ ڈھنگ سے بڑھ رہی ہے تو سمجھنا یہ دیندار ہے. عبادت بڑی ہو اور امانت چھوٹی ہو تو سمجھنا یہ دیندار نہیں ہے، ایک عیبدار ہے جو دین کے آنگن میں ٹہل رہا ہے. بہت اچھی مثال تھی ہے. اس مثال نے سمجھا شرافت کتنی بڑی ہے، طہارت کتنی بڑی ہے، امانت کتنی بڑی ہے. صرف داڑھی کے بڑھ جانے کی بنیاد پر فیصلے کر لینا، یہی وہ دھوکہ ہے، یہی وہ دھوکہ ہے جو پوری دنیا نے کھایا. ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم اسے دیندار سمجھ گئے. ہم نے اسے چہرہ اس کے دین کا سا دیکھا، ہم اسے ایماندار سمجھ گئے تھے. ایماندار کا تو پتہ جب چلے گا جب امانتیں اس کے پاس جائیں گی. شرافت کا پتہ جب چلے گا جب دوستی اس سے ہوگی. صداقت کا پتہ جب چلے گا جب گفتار اس سے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے انسان پہ یہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں کہ یہ دیندار ہے؟ نہیں، اس کو استعمال کرنے ہی سے پتہ چلے گا کہ اس کا پورا دین صحیح ہے یا نہیں ہے. ورنہ اس کائنات کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہر فضیلت موجود ہو. اس لیے دین کسی ایک چیز کے بڑھنے اور گھٹنے کا نام نہیں ہے. لہذا قرآن مجید نے الگ الگ فیصلے کیے. واللہ یحب المحسنین، یحب المتوکلین، یحب المتقین. اب میرا موضوع تقوی نہیں ہے، ورنہ 10 آیتیں تو تقوی ہی پہ پڑھ جاتا اور اس سے آگے بڑھ جاتا. تو عزیزو، اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک لائن ایسی ہے محبت جس کے اوپر اب ہم کون ہیں مولانا؟ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک حسینی محبت کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکا. کیا جملہ تھا یہ، کتنا خوبصورت جملہ تھا. صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکا. پوری طاقت جھونک دینا امام حسین کے نام پر، اس محبت کے اظہار کی کوئی آدمی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی محبت. میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ اگر محبت ہی کی ترازو میں تولا جاتا رہا امام حسین کی محبت کو تو اس محبت کا ترجمہ ہی دنیا نہیں کر پائے گی. کائنات سے محبت اور ہے، مولا کائنات سے محبت اور. آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں محبت کے نام پر کہ یہ حسین سے بھی محبت کرتے ہیں. محبت تو ہم بہت ساری چیزوں سے کرتے ہیں. ہمیں مال سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں دیواروں سے محبت ہے، ہمیں اپنے گھر سے محبت ہے، ہمیں اپنے بیڈ روم سے محبت ہے، ہمیں اپنے لباس سے محبت ہے. محبت تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن ان ساری چیزوں سے جس طرح کی محبت ہے اس طرح کی حسین سے نہیں ہے. لہذا محبت ضرور ہے. اور اب ایک لفظ جو قبلہ کے حوالے سے آپ تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ بہت موجود. اگر صرف محبت ہی کافی ہوتی تو یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں آتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد زیادہ محبت کرتے ہیں. زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت بہت گھٹتی رہتی ہے. اگر اشدوں کا لفظ
बढ़ती घटती है मोहब्बत, तो किसी से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, किसी से घटकर। ये कैसे कह दिया कि सारी मोहब्बत एक है? तो हमारी मोहब्बत कायनात से अलग है और इनसे अलग है। तो मैंने पूछा कि ये जो दिल की लगी का इजहार है, इसके दर्जे क्या हैं? का पहला दर्जा है मोहब्बत, दूसरा दर्जा है उल्फत, तीसरा दर्जा है इश्क, चौथा दर्जा है शगफ, पांचवा दर्जा है मवद्दत। ओहो, मैंने कहा फैसला तो हो चुका। पांचवा दर्जा क्या है? मवद्दत। पहला दर्जा क्या है? मोहब्बत, दूसरा दर्जा उल्फत, तीसरा दर्जा इश्क, चौथा दर्जा शगफ। अब उन्होंने सब दर्जे, इस्तेहसान वगैरह सबके दर्जे बताए। मैं दर्जे नहीं बताऊंगा, मैं एक बात बताने के लिए आपकी खिदमत आलिया में इतनी मेहनत किया हूं। इसका मतलब ये कि दिल की लगी के इजहार का पहला जीना मोहब्बत है और आखिरी जीना मवद्दत है। हम हुसैन को पहले जीने से नहीं चाहते, आखिरी जीने से चाहते। बात तमाम हो गई साहब। आखिरी जीने से चाहते हैं, पहले जीने से नहीं चाहते। हमारी मोहब्बत का तर्जुमा ये नहीं है, मोहब्बत तो हमें बहुत सारी चीजों से, और मोहब्बत और मवद्दत का एक फर्क बयान किया। एक पुराने खतीब थे मौलाना हाफिज किफायत हुसैन साहब, इनकी एक किफायतुल वाइज़ीन एक किताब लिखी है, मजालिस की किताब है ये। मुझे बहुत उम्दा लगा था उनका जुमला, खुदावंद आलम उन्हें करमट करमट जन्नत नसीब करे। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा जुमला लगा था, वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत का एक फर्क ये है कि मोहब्बत वो है जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए, और मवद्दत वो है जिस पे मोहब्बत कुर्बान हो जाए। जितना लुत्फ लिया जा सके इसका ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं तफसील करूंगा। मोहब्बत वो है जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए, और मवद्दत वो है जिस पे मोहब्बत कुर्बान हो जाए। अकबर करबला में मोहब्बत लैला का नाम है, और हुसैन मवद्दत लैला का नाम है। अगर ऐसी बनती तो समझ आ सकती है, फिर कुछ भी। अगर अकबर को बचा ले तो मोहब्बत कामयाब है, और अगर अकबर को कुर्बान कर दे तो मवद्दत कामयाब है। हर माँ को बच्चों से मोहब्बत है, मगर हुसैन मवद्दत है। मोहब्बत को मवद्दत को कुर्बान कर दिया, इससे अच्छी मिसाल हो ही नहीं सकती। मोहब्बत को मवद्दत को कुर्बान कर दिया। हुसैन मवद्दत थे, अली अकबर मोहब्बत थे। तुम समझ गए? आज हम भी यही करते हैं। हमें माल से मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांट देना मवद्दत है। हमें माल से मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांट देना मवद्दत है। हमें आराम से मोहब्बत है, उसे मजलिस में लगा देना मवद्दत है। कौन नहीं चाहता आराम करे घर पे? सब चाहते हैं, मगर उठ के चले आए, मजलिस में लगाया, इसका मतलब मवद्दत है। मुतवज्जह रहिएगा। सो जाना, नींद से सबको मोहब्बत है, मगर उसे शब्बेदारी में लगा देना। अब जो जुमला कह रहा हूं वो आखिरी जुमला भी होगा। हर आदमी की मोहब्बत ये है कि मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, साल भर यही सोचता है। ये मोहब्बत है कि बच्चा भूखा